جنازے کے بعد دعا اور گلخانی 40واں وغیرہ سے روکنے پر لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اس پر لوگوں کو کیا بولیں کہ وہ چپ ہو جائیں؟ انہیں آپ یہ بولیں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم مرے ہوئے بندے کے حق میں ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں؟ آپ انہیں یہ جواب دیں نا. آپ لوگ مسئلے کا رخ ہی بدل دیتے ہیں. مجرم آپ لوگ ہیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جو میت مر گئی ہے اس کی طرف سے تیجا 40واں اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی؟ اس کی بجائے آپ یہ کہا کریں کہ میت کے مرنے کے بعد قرآن میں حکم ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. سورۃ الحشر، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے اہل ایمان گزر چکے انہیں بخش دے. آپ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے. پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. تو اس میں اپنے لیے بھی عافیت مانگی ہے، مردوں کے لیے بھی عافیت مانگی ہے. ان قریب مر کر ہم بھی یہاں آنے والے ہیں. آپ یہ بتائیں. پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو 3 اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو زندگی میں کوئی اچھا کام اس نے کیا. نمبر 2 علم کی خدمت اگر اس نے کوئی کی، جیسے امام بخاری امام مسلم نے کی. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. پھر انہیں بتائیں کہ بخاری میں تو نیک اولاد کا صدقہ کرنا، سعد ابن عبادہ نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا، بخاری میں آتا ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی، مختصر جواب دیا ہاں، کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی. تو مردے کو صدقہ اور خیرات، دعاؤں کا حصہ، نیک اولاد کا آٹومیٹکلی ثواب پڑھ کے نہیں بخشنا ہوتا، آٹومیٹکلی ماں باپ زندہ ہے یا مردہ، چونکہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی، ثواب ملے گا. ایصال ثواب کے 10 طریقے، یہ میری ویڈیو دیکھیں. جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے اور ان کو یقین آ جائے گا کہ آپ وہابی نہیں ہیں، آپ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. حالانکہ وہابی بیچارے بھی یہ نہیں کہتے، بدنام زیادہ ہو گئے ہیں وہ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے. ان کو شیطان اس طرف لگا دیتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ سٹارٹ ہی ایسے الٹے طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی نے بات ماننی بھی ہے تو نہیں ماننی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ پھر آگے معاملے کو لے کے چلیں اور بتائیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کی 3 جوان بیٹیاں شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے تینوں کو دفنایا، کسی کا تیجا 40واں نہیں کیا، نہ کسی کا مزار بنوایا. آپ ہمیں کوئی بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے کوئی تیجا 40واں ان کا کیا ہو تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اپنے ماں باپ کا. تو ٹائم قیامت تک جائے پھر تکیو وہ ایسا مردود ہوئے گا، یا قبول کر لے گا گل، یا خود مردود ہو کے اپنی بوتھی چھپاتا پھرے گا تم سے، جو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. طریقہ تو سیکھو پہلے. داڑھ تھلے کس طرح دینا ہے. چلا کاٹنا اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا اس سے واقعی جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ صوفیاء یہی بات کروا کر چپ کرا نہیں، اس میں چپ کیا کرا دیتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس جن آ گئے ہیں تو وہ کیا آپ کو چپ کرواتے ہیں؟ مطلب اس میں سے کیا وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ ہم نے جن پکڑے ہیں اس وقت سے بخاری سے رفع الیدین کا طریقہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا کٹ دے چوں کڈو بھی نہ کچھ ہے، کیا چپ کروا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو آپ پھر یہ بتائیں کہ یہ جنات صرف آپ کے قابو میں نہیں ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہیں جن. ہاں، پورا ڈسکوری چینل کے اوپر اور نیشنل جغرافک پہ ہانٹنگ پروگرام چلتا رہا جس میں وہاں کرسچنز جو ہیں وہ جا کے جن گھروں میں آسیب اور جنات ہوتے ہیں وہ جا کے نکالتے ہیں. یہ ایک فن ہے جو بدھسٹ کے پاس بھی ہے، کرسچنز کے پاس بھی ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہے. اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ ورنہ تو آپ بتائیں کہ کس آیت حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے 40 جن قابو کیتے ہوئے سن، تو ٹائم قیامت تک جائے. اچھا آپ یہ بات کریں نا ایک دم رنگ فاق ہو جاتا ہے. اصل میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی زور کی چپیڑ کو مارے گا ہمیں. ہم نے آپ کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دیے ہیں کہ یقین کریں ان کے مرے ہوئے بھی زندہ ہونا تو ڈر کے دوبارہ قبریں وڑ جاوڑ کہ ساڈن کام کے پہ ہے. کس طرح کہتے تھے دیکھو جی 2 گھر ہیں،
ایک گھر میں جو ہے وہ میلاد کی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ نعتوں پہ جھوم رہے ہیں، یہ عاشق رسول ہے؟ یا جس گھر کے اندر جو ہے خاموشی ہے یہ عاشق رسول ہے؟ تو میں نے ان کو دیکھے کیسا پھکا دیا ہے کہ سرکار 12 ربیع الاول سے بھی کچھ عرصہ پہلے 10 محرم کا دن تھا، ایک گھر میں لوگ نوحہ کر رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے، وہ عاشقان اہل بیت تھے جو 10 محرم میں کربلا کو یاد کر رہے تھے، یا دوسری جگہ جو وہی والا گھر جھنڈیوں والا بریلویوں کا آئے داڑ تھلے ہوں؟ ہاں انہیں جی وہ ایتے ہے پر اے کچھ تے نہیں نہ آیا نہ ہوں داڑ تھلے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو اس سے اگلی میں نے بات کی کہ 5 سال مولا علی کوفہ میں رہے، جو 5 سال 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا تھا اس میں جھنڈا کیا امام حسن اٹھاتے تھے اور امام حسین کی ڈیوٹی سبیل پہ ہوتی تھی، اور عمار ابن یاسر جو ہے وہ لنگر ورتاندے سن۔ اے گلاں کرو این جنہاں دا منہ ہو جائے گا کہ اے کتھے مارے سانو، میں تانوں اور تہاڈے بزرگاں نوں اوتھے سٹیا ہے کہ انہوں نے پانی بھی نہیں لبنا، پانی نہیں آکسیجن بھی نہیں لبنی۔ پانی والا محاورہ بھی پرانا ہو گیا، آکسیجن بھی بند کرتی تہاڈی۔ کیا بریلویوں کے مدرسے میں درس نظامی کرنی چاہیے؟ کیونکہ ان کے کافی مسائل ایسے ہیں جو میرے بھائی کسی مدرسے میں بھی درس نظامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں۔ یہ کیا مدارس آپ کو سکھائیں گے؟ کیا نکالنا ہے آپ نے؟ یا تو درس نظامی کرنے کے بعد آپ علم دین وہ حاصل کر لیں کہ جو واقعی ٹرو دین ہے، تو پھر تو میں آپ کو اوکے کروں۔ پریکٹیکلی جو لوگ درس نظامی کی ڈگریاں دے رہے ہیں ان کی جہالت بھی آپ پہ کھل چکی ہوئی ہے، تو جس مدرسے میں وہ ان کے بچے بجونگڑے پڑھا رہے ہیں انہوں نے آپ کو کیا دین سکھانا ہے؟ ان چیزوں سے پیچھے ہٹیں۔ ہاں قرآن کی عربی سیکھیں، بالکل سیکھیں۔ آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں، احادیث ترجمے سے پڑھیں، پیرلل میں عربی سیکھیں۔ یہ نہیں کہ پہلے میں عربی سیکھوں گا، پہلے میں خود ربڑ پلانٹ کا پودا اگاؤں گا اور پھر میں اپنی گاڑی میں پنکچر لگواؤں گا، انج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے سے یا مفتی منیب صاحب کے مدرسے سے درس نظامی کرے، اس کے بعد قرآن کا ترجمہ کرے، وہ ترجمہ زیادہ معتبر ہے یا جو احمد بریلوی اور اشرف تھانوی نے کیا وہ زیادہ معتبر ہے ان کے نزدیک؟ جو احمد بریلوی اور اشرف تھانوی نے کیا، پھر تسی کڈیا کے درس نظامی کر کے اینڈ تے تانوں رائٹ ہی نہیں دیندے کہ آپ ترجمہ بھی کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے پڑھتا ہوں۔ میں جب قرآن کا ترجمہ کنز الایمان سے پڑھتا ہوں تو میں احمد بریلوی سے پڑھ رہا ہوں، میں مفتی منیب سے کیوں پڑھوں؟ میں جب اعلیٰ حضرت سے پڑھ رہا ہوں، میں جب اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو میں تقی عثمانی صاحب سے کیوں پڑھوں؟ میں تو ان کے بزرگوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جو انہوں نے کمائی کرنے کے لیے نہیں لکھا تھا، ان کو تو عربی آتی تھی، انہوں نے عوام الناس کے لیے لکھا تھا۔ اس کے بعد ہمارا سٹیٹس وہی ہے جو صحابہ کرام کے سامنے عربی میں قرآن پڑھا جاتا تھا، اگرچہ وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کی زبان میں تھا، انہیں سمجھ آتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی ان پڑھ ہے اور اس کی زبان میں جو اسے زبان آتی ہے، قرآن کا ترجمہ اس تک ایک اتھینٹک عالم کا، جو ہمارے نزدیک نہیں ان کے نزدیک بھی اتھینٹک ہے، پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، عمل کریں، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ مشکات المصابیح پڑھیں، اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے، مجلس 144 جو آخری ہماری مجلس ریکارڈ ہوئی تھی جون 2021 کے اندر، آلموسٹ اب وہ فائنل ہونے والی ہے، کچھ دنوں میں وہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں علم دین کیسے حاصل کروں، تو میں نے اس میں پھر پوری ترتیب سے بتایا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اسپیشل یہ بھی چیز ریکارڈ ہوئی بھی، اس سے پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے۔ کیا ثابت ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو ہی شب معراج ہے؟ کوئی ثابت نہیں۔ یہ جو بریلوی دیوبندی تو بہت کم، بریلوی زیادہ تر منا رہے ہیں، ان کے نزدیک بھی ان کے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ واقعہ معراج ثابت ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، یہ ہمارے کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو جی انجینئر صاحب معراج کو ہی نہیں مانتے، اندازہ کرو۔ معراج پہ تو میں نے ہی لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کروا کے، درجنوں احادیث میں نے بخاری مسلم سے اور باقی کتابوں سے کور کی ہیں، اور دونوں معجزے الاسراء والمعراج، زمینی سفر رات کا اور آسمانی سفر، اور جتنے اختلافات تھے وہ ریکارڈ کروائے ہیں الحمدللہ۔ آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں، لیکن تاریخ کوئی ثابت نہیں ہے۔ کیا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنانا جائز ہے؟ پلیز کیا فوٹو پر فلٹر لگانا جائز ہے اور اپنی فوٹو پر کوئی نعت یا حدیث وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں جی، جس کی آپ وہ کاپی کر رہے ہیں اس کی اجازت سے ضرور لگائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نعت پیچھے کوئی اور پڑھ رہے ہیں اور آپ لپسنگ کر رہے ہیں، تو یہ تو دھوکہ نہ دیں،
ٹھیک، اگر اس نے اجازت دی ہوئی ہے تو آپ ضرور کریں. ہم نے تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے، چاہے ہماری کوئی ڈائریکٹ کرتا ہے اپلوڈ یا ہماری آواز کا وزن اٹھا سکتا ہے، اور جو میں بھاری جملے بولتا ہوں ان جملوں میں لپسنگ کر سکتا ہے تو کرے، کوئی مسئلہ نہیں. دین کا کام کرے، بے حیائی والا کوئی کام نہ کرے. کیا شادی پر ڈھول اور پیسے جائز ہے؟ ڈھول تو چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے لٹانا اگر آپ غریبوں کو دینا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر لوگوں کے اندر کوئی بھاگدڑ ایسی مچ جائے. طریقے سے آپ دیں. لٹانے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، ٹریڈیشنل چیزیں، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی چیزیں نہیں آئی ہیں، اس کو ٹریڈیشن پہ چھوڑا گیا. جس طرح آپ پہلے تو یہ لکھیں نا کہ کیا دلہن کو اونٹ پہ سوار کر کے لانا ہے یا ہونڈا سیوک میں لے کے آنا ہے، یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، ان کو مولویوں کے چکر میں نہ دیکھا کریں. شادی بیاہ یا باقی رسومات میں صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیاوی طور پہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو حرام کاری ہو. اگر یہ ڈھول میں مرد و عورت مل کے ناچ رہے ہیں اور بے حیائی کر رہے ہیں وہ تو پھر غلط ہے. ویسے کسی نے ایک شادی کی اناؤنسمنٹ کے لیے کوئی گانا گا لیا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں ڈھولکی، یہ تو خوشی کے موقع کے اوپر اس طرح کا دف یا ڈھول ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. کیا صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا ہی جنت میں جائے گا؟ سرکار نہیں، مسلمان بھی کوئی کنفرم نہیں ہے. ہاں کس سے کنفرم ہے؟ جائیں بریلویوں سے پوچھیں کہ وہابی جائیں گے. ہاں یہ تو ان کا حوصلہ ہے، آپ دیکھ لیں. ان کی حالت یہ ہے، ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہیں نا، ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد لکھا ہے. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یہ لکھا ہے. اور جواب میں المہند المفند میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے، یعنی کافر سے بھی اگلی ڈگری شیطان. اور کہا جس طرح انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، وہ کافر شیاطین تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں تھے. اور پھر احمد بریلوی نے تو ان کی طبیعت صاف کی ہے احکام شریعت کے اندر. ہائے 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 ہائے. انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو، اور قادیانی بھی بیچ میں شامل کر دیے کافر. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں، ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے 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 ہائے. یہ ان کی آپس کی حالت ہے. باتیں ہمیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی تفسیر نکال دیں آپ اور ان کی تفسیر ڈالیں جو ہمیں کافر کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، بس جب کسی کے اوپر پستی یا ذلت آتی ہے نا، پھر وہ اسی پستی کے اندر جا کے گرتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب، دنیا خود فیصلہ کرے گی جو کچھ ہو رہا ہے. اور آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے بھی ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو. جو سب کو مسلمان سمجھتا ہے اسے آپ کہہ رہے ہو کہ جی اس کے لیے پچ کھود دی جائے. تو سرکار ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں. اللہ کے فضل سے ہماری دعوت نہ کسی اپلیکیشن کی محتاج ہے، نہ کسی ٹی وی چینل کی محتاج ہے. یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے، الحمدللہ ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہے، ہر مسجد میں پہنچی ہوئی ہے. آپ کی چیخیں آسمانوں پہ ہیں اسی وجہ سے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہے اس مبارک دعوت کے ساتھ جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پہ ہے. الحمدللہ. تو یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے کوئی جنت میں نہیں صرف چلا جائے گا جب تک مسلمانوں والے کام نہیں کرے گا، اور نہ کوئی کافروں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. کئی کافر جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور جو کافر جن تک حضور کی دعوت نہیں پہنچی وہ ویسے ہی اہل فطرت میں شمار ہوں گے. جسم پر نجاست لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا شرمگاہ کا وضو والے کسی حصے پہ لگنے کسی بھی اعضاء کے لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا صرف ہاتھ لگنے سے؟ ہاتھ کا ذکر آیا صرف جی، باقی کسی چیز کا ذکر نہیں. علی بھائی شیعہ سید سادات میں کیا فرق ہے؟ بھائی شیعہ میں بھی سید ہیں اور سادات ہیں، سنیوں میں بھی سید اور سادات ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ سید جو ہے وہ شیعہ سنی کی تفریق سے بلند ہونا چاہیے. ہاں بالکل. اگر نبی الاسلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑے ہوئے تو نبی الاسلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ سب مسلم تھے. الحمدللہ. اگر خاوند جاب کر رہا ہو تو
بیوی بیوٹی پارلر بنانے کی اجازت مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی اجازت دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ صرف وہ پلکنگ والا مسئلہ نہ ہو، ہاں وہ والا مسئلہ خطرناک ہے، باقی ٹھیک ہے۔ اگر بیوٹی پارلر کے اوپر کوئی دلہن اپنے خاوند کے لیے تیار ہونے کے لیے آئی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ بے حیائی کرتی ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے، یہ عورت کا حق ہے کہ وہ زینت کرے، اس پہ تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ قبر کے عذاب کے بارے میں بتائیے، اور اگر قبر میں عذاب ہو تو آخرت میں کیا عذاب دوبارہ ہوگا؟ قبر کا عذاب الگ سے ہے، آخرت کا الگ سے ہے، دنیا کا الگ سے ہے۔ 4 قسطیں، اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈ ہوا، ویسے تفصیلی ویڈیو ہے 117A اور B مسئلہ، عذاب قبر پہ 10 آیات اور عذاب قبر پہ 17 صحیح الاسناد احادیث، یہ میری 2 ویڈیوز ہیں آلموسٹ سوا گھنٹے کی، وہ آپ دیکھ لیں۔ باقی اس پہ میں نے فی البدی گفتگو کوئی 7-8 منٹ کی تھی، وہ اپنے کلپ بنایا ہوا ہے اور اسے کچھ عرصے میں انشاءاللہ پبلش کر دیں گے۔ 4 قسطیں عذاب قبر کی، ایک دنیا کی زندگی میں جو سورہ سجدہ میں آیا کہ دنیا میں ہم انہیں عذاب دیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ دوسرا سورۃ الانفال میں سورہ الانعام میں آیا کہ موت کے وقت فرشتے منہوں اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں۔ تیسرا مرنے کے بعد برزخ میں، چاہے آپ اسے عذاب قبر کہیں عذاب برزخ کہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ المؤمن میں فرمایا کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ آخرت کا عذاب، وہ تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس سے۔ کائنڈلی گیو اے بریف ایکسپلینیشن آن ڈپارچر اینڈ ریٹرن آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی بریف دی ہوئی ہے میرے بھائی، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، ایک ایک حدیث کا نمبر اور حوالے، قرآن سے پہلے